جب لاہور سے نکل رہا تھا تو مجھے دو چیزیں سب نے کہیں کہ جی آپ کی اس وقت ٹانگ کی وہ حالت نہیں ہے کہ آپ ٹریول کر سکیں اور مشکل ہے گاڑی میں گھسنا چڑھنا مشکل ہے اس وقت اور انشاءاللہ 3 مہینے اور لگیں گے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتی. لیکن دوسری چیز بھی کہتے رہے اور اس سے بھی زیادہ لوگ کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے اور وہ لوگ وہ تین مجرم جنہوں نے مجھے یہ پوری سازش کر کے قتل کرنے کی کوشش کی وہ ابھی بھی بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے کہا گیا کہ وہ پھر سے واردات کریں گے تو آپ کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے. پہلی چیز کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ٹانگ کے ساتھ سفر کرنا بڑا مشکل تھا لیکن میں اس دوسری چیز پہ خاص طور پہ آج اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں میں نے موت بڑے قریب سے دیکھی. جب میری ٹانگ پہ گولیاں لگی اور میں گر رہا تھا تو جیسے ہی گر رہا تھا میرے ادھر سے گولیاں نکلی اوپر سر کے اوپر سے. اگر گرتا نہ تو وہ لگ جاتی. لیکن میں جو اپنی قوم کو اپنے نوجوانوں کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں دیکھیں اپنے ایمان کو مضبوط کریں. لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھیں. کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا اور جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا تو آپ جو اللہ نے آپ کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا پیغام بھیجا قرآن میں تو اس میں واضح اس نے لکھا ہوا ہے کہ جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تم اس زمین سے نہیں جاؤ گے اور جب اس کا فیصلہ ہو گیا تو جتنا مرضی احتیاط کرو ڈرو چھپو بھاگو موت سے نہیں بچ سکتا انسان. میں اس لیے آیا مجھے موت کی تو فکر نہیں تھی. فکر یہ تھی جو میری ٹانگ کا مسئلہ ہے اس نے مجھے مشکلیں ڈالی چڑھنے میں اترنے میں. لیکن میں آیا اس لیے کہ میرے پاکستانیوں آپ آج ایک ڈیفائننگ مومنٹ پہ کھڑے ہو. آج آپ کراس روڈز پہ کھڑے ہو فیصلہ کن وقت پہ کھڑے ہو. آج آپ کے سامنے 2 راستے ہیں. آج میری قوم آپ کے سامنے 2 راستے ہیں. جب نماز میں اللہ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی چیز مانگتے ہیں اللہ سے 5 وقت کی نماز میں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. ان کے راستے پہ نہ لگا جو تباہی کے راستے پہ نکل گئے. پاکستانیوں آپ بھی ادھر کھڑے ہیں. ایک طرف نعمتوں کا راستہ ہے آپ کی عظمت کا راستہ ہے دوسری طرف آپ کی تباہی کا راستہ ہے غلامی کا راستہ ہے ذلت کا راستہ ہے. اور یہ یاد رکھیں کبھی کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جس معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہوتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں اور یاد رکھیں اللہ کا حکم ہے کہ میرے
حبیب کی سنت پہ، اس کی شریعت پہ، اس کے راستے پہ چلو. کیوں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے؟ ہماری بہتری کے لیے. جب علامہ اقبال جب اس نے پاکستان کا تصور کیا تو علامہ اقبال نے سوچا تھا کہ ہم ایک معاشرہ کھڑا کریں گے مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر. اور علامہ اقبال نے بتایا کہ جب بھی مسلمان معاشرہ کھڑا ہوتا ہے وہ واپس ان اصولوں پہ جاتا ہے، اور جب تباہ ہوتا ہے تو ان اصولوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو پاکستانیوں، جب انہوں نے مدینہ کی ریاست بنائی تو پہلی چیز عدل اور انصاف، قانون کی حکمرانی، اس کے اوپر اس معاشرے کی بنیاد رکھی. میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو سزا ملے گی. انہوں نے فرمایا کوئی قانون سے اوپر نہیں. اور پھر بتایا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں. جو طاقتور جب چوری کرتا تھا، جرم کرتا تھا، اس کو معاشرہ نہیں پکڑتا تھا، صرف کمزور کو پکڑتا تھا. تو آج ساری دنیا میں آپ چلے جائیں، سارے غریب ملک دیکھ لیں. مجھے موقع ملا دنیا میں غریب ترین ملک دیکھنے کا اور امیر ترین. فرق ایک ہے، غریب ملکوں کے اندر انصاف نہیں. وہاں بھی اس طرح کے بڑے بڑے ڈاکو زرداری اور شریف کی طرح پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں اور ان کو نظام نہیں پکڑ سکتا. وہاں بھی صرف چھوٹا چور جیل میں جاتا ہے. سارے غریب ملکوں میں دیکھ لیں اور سارے خوشحال ملکوں میں چلے جائیں، یورپ جائیں، سوئٹزرلینڈ جائیں، اسکینڈینیویا جائیں، برطانیہ جائیں، پوچھیں جو بیرون ملک پاکستانی ان ملکوں میں رہتے ہیں ان سے پوچھیں کیوں وہ آج تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، کیوں بیرون ملک پاکستانی آج ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. کیوں ان کو سمجھ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ ان ملکوں کے اندر انصاف ہے. یہاں سے جا کے وہ پیسہ بناتے ہیں، وہاں خوشحالی آتی ہے، اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے ملک میں انصاف ہے، محنت کا پھل ملتا ہے، ان کے حقوق کی تحفظ ہے، ان کی عدالتیں انسانوں کے اندر انصاف کرتی ہیں، اس لیے وہاں خوشحالی ہے. اور غریب ملکوں کے اندر ہر غریب ملک اب چلے جائیں، ان کے بڑے بڑے وزیر اعظم، ان کے صدر ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں. ہر سال 1700 ارب روپیہ غریب ملکوں کا چوری کر کے ان کے ہی صاحب اقتدار چوری کر کے امیر ملکوں میں آف شور اکاؤنٹس میں لے جاتے ہیں. غریب ہوتا جا رہا ہے، امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں. تو پاکستان اگر آج ان حالات میں ہے، اس کی یہ وجہ نہیں کہ وسائل کی کمی ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہم نے شروع سے ہی قانون کی حکمرانی نہیں کی. مارشل لا آتا تھا تو وہ قانون توڑ کے آتا تھا، طاقت کی حکمرانی تھی، وہ قانون سے اوپر تھے. لیکن یہ جو دو خاندان جنہوں نے 30 سال اس ملک پہ حکومت کی، انہوں نے بھی کبھی ملک کے اداروں کو مضبوط نہیں ہونے دیا. یہ بھی جب آتے تھے تو بجائے اداروں کو مضبوط کرتے، قانون کی حکمرانی لے کے آتے،
انہوں نے بھی آتے ساتھ ہی اداروں کو کمزور کیا، کیونکہ کرپشن نہیں ہو سکتی تھی جب تک ادارے کمزور نہ ہوں. اور یہ وجہ ہے پاکستانیوں، نوجوانوں جو ترستے ہیں ملک سے باہر جانے کے، نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے، یہ سمجھ جائیں کہ بیماری ایک ہے، انصاف نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیں، اعظم سواتی نے بات کی کہ کیا مسئلہ تھا ہماری حکومت کو جو ہٹایا گیا؟ کیا عمران خان کے اوپر کوئی کرپشن تھی؟ جب بھی ان دونوں کی حکومتیں ہٹائی گئی تو کرپشن ہوتی تھی. ہمیں کس وجہ سے سازش کے تحت ہٹایا گیا؟ کون سی ہم غلطی کر رہے تھے؟ پہلے یہ جو بینکرپٹ دیوالیہ نکال کے ملک کا انہوں نے جب چھوڑا 2018 میں، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ $20 ارب. ہم نے ملک سنبھالا، بیرون ملک میں گیا، ہمارے دوست ممالک سے پیسے لیے، شرم آئی مجھے. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میرے 3.5 سال میں سب سے زیادہ شرمندگی ہوتی تھی جب ہمیں جا کے ملک کے لیے پیسے مانگنے پڑتے تھے. شوکت خانم کے لیے میں 30 سال سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں نوبل یونیورسٹی کے لیے، لیکن مجھے شرم نہیں آتی تھی کیونکہ میں اپنے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں اپنے ملک کی یونیورسٹی یا ہسپتال کے لیے، لیکن کسی اور سے اپنے ملک کے لیے پیسے مانگنا یہ میرے لیے سب سے زیادہ باعث شرم تھی. اور اس لیے کہ ان چوروں نے 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھایا 10 سالوں میں، 8 سے اور 18 کے بیچ میں. تو پہلے ہم نے ملک سنبھالا، پھر کرونا آ گیا، دنیا میں تباہی مچائی اس نے. ایک صدی میں ایک اس طرح کا بحران آتا ہے. ہم نے جس طرح کرونا کو سنبھالا، مدد تو اللہ کی تھی، لیکن جو ہم نے فیصلے کیے، ہم نے فیصلہ کیا ہم شٹ ڈاؤن نہیں کریں گے. میرے سے سب نے تنقید کی، یہ ساری اپوزیشن تب جب تھی، سب نے کہا کہ ملک کو بند کر دو نہیں تو پھیل جائے گی. میں نے سب کو کہا، ایک سوال پوچھا، میں نے کہا مجھے ایک جواب دو کہ وہ جو چھابڑی والا ہے، وہ جو رکشہ والا ہے، وہ جو ٹیکسی چلاتا ہے، وہ جو دن کی دہاڑی کرتا ہے اور گھر آ کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، وہ جو کچی بادیوں میں 7 لوگ ایک کمرے میں ہیں، ان کو میں کیا کہوں گا؟ ان کا جب بند کر دوں گا تو ان کو وہ کھانا کدھر سے دیں گے اپنے بچوں کو؟ اور یقین کریں، یہ جو میری تنقید کر رہے تھے اپوزیشن والے، کوئی جواب نہیں تھا. ہم نے لاک ڈاؤن ہی لگایا، ہم نے اپنی بزنسز بچائی، ہم نے ان کو سستے قرضے دیے، ہم نے احساس پروگرام جو دنیا نے، ورلڈ بینک نے کہا کہ دنیا کا 4تھے نمبر پہ بہترین پروگرام تھا جس نے نچلے طبقے کو بچایا، ہم نے اپنے ملک کو کورونا سے نکالا. پھر جو بھی اعظم بتا رہا تھا، ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس کی. آخری سال ہمارا ٹیکس کریکشن ریکارڈ، 17 سال کے بعد سب سے زیادہ انڈسٹری ہماری اوپر گئی، 10.5%. 17 سال کے بعد ہماری گروتھ ریٹ 6%، تیسرے سال 5.7. تو ہم نے تو ملک کو اٹھا دیا تھا، ہم نے تو کسانوں کو اٹھا دیا تھا. آج کسانوں سے پوچھیں کہ جتنا پیسہ کسانوں نے ہمارے دور بنایا، انہوں نے اپنی
پیداوار پہ لگایا، ریکارڈ فصلیں ہوئی، 4.5% پہ ہماری زراعت اوپر آئی 17 سال کے بعد، تو ملک تو اوپر جا رہا تھا۔ ہم نے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک حکومت نے عام آدمی کا سوچا کہ ہر گھرانے کے پاس 10 لاکھ انشورنس ہو، کسی بھی اسپتال میں جا کے غریب خاندان علاج کروا سکے۔ پہلی دفعہ غریبوں نے پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں علاج کروائے اپنے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے۔ اور ہم نے 50 سال کے بعد پاکستان میں ڈیمز بنانی شروع کی، 3 بڑی ڈیمز بن رہی ہیں، اب پتہ نہیں ان کے کیا حالات ہیں۔ پہلی پاکستان کی جماعت جس نے موسم کی تبدیلی کے اوپر کام کیا، 10 ارب درخت اگانے کا پروجیکٹ کیا۔ تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں آج کہ کیا ہم نے جرم کیا تھا کہ بیرونی سازش کے ساتھ مل کے ہماری حکومت گرائی؟ اور میں ایک جگہ فیل ہوا ہوں، میں 3.5 سال میں ایک جگہ فیل ہوا ہوں۔ میں طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لا سکا۔ جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا تھا، جن کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے، میں نے بڑی کوشش کی، لیکن نیب میرے نیچے نہیں تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ کے نیچے تھی۔ نیب والے مجھے کہتے تھے کہ جی کیس سارے تیار ہیں، لیکن حکم نہیں آ رہا۔ جن کے پاس کنٹرول تھا وہ حکم نہیں دے رہے تھے، وہ ان چوروں سے بجائے ان کو جیلوں میں ڈالنے کے ڈیلیں کر رہے تھے۔ میں نے ہر میٹنگ کے اندر یہ بات کی کہ جناب جب تک آپ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے، بڑے بڑے ڈاکوؤں کا احتساب نہیں کریں گے، یا کرپشن ختم نہیں ہونے لگی، تو مجھے بار بار جواب آتا تھا کہ عمران صاحب آپ اکانومی کے اوپر توجہ دیں، اس کو بھول جائیں احتساب کو۔ مجھے یہ کہا کیا کئی دفعہ کہ اچھا جی ان کو چھوڑے، NRO دے دیں، ان کو نیب کے اندر قانون بدل دیں۔ یہ بھی جن کے پاس طاقت تھی، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے لیے کرپشن کیا ہوتی ہے؟ چوری تو ہوتی ہے جو آپ کے گھر میں چوری، آپ کا ٹیلی فون چوری ہو گیا۔ کرپشن ہوتی ہے جو ملک کے خزانہ کے اوپر ڈاکہ ہوتا ہے، جو ملک کو نقصان پہنچاتی ہے، وہ کرپشن ہے۔ اور وہ کرپشن جن کے پاس طاقت تھی ان کو یہ بری نہیں لگتی تھی، اور آپ نے دیکھ ہی لیا کہ کیونکہ بری نہیں لگتی تھی تو یہ سارے چوروں کا ٹولہ اوپر بٹھا دیا۔ اگر سازش نہیں بھی کی تھی تو ان کا راستہ نہیں روکا، ان کو آنے دیا۔ وہ لوگ جو باہر بھاگے ہوئے تھے، جن کے اوپر اربوں اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز تھے، باری باری ان سب کو NRO دیا گیا۔ پہلا NRO جنرل مشرف نے دیا، 4 گنا ہمارا قرضہ بڑھا اس NRO کی وجہ سے۔ یہ واپس آئے، دونوں ہاتھوں سے انہوں نے ملک لوٹا، اور پھر اب کہ ایک حکومت جو چل رہی تھی اس کو گرایا۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ اچھا پہلے تو میں ایک چیز واضح کر دوں کہ بار بار ہم سنتے ہیں کہ جی یہ سائفر ایک ڈرامہ تھا، ہم یہ سنتے ہیں
کہ جی یہ تو سائفر تھی کوئی چیز نہیں, یہ کوئی ایک فیک بیانیہ بنایا گیا. میں آج جو بھی یہ سارے کہہ رہے ہیں, اور یہ سب وہ کہہ رہے ہیں جو سازش کا حصہ تھے, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر اسد مجید کا سائفر جو ڈونلڈ لو سے اس کی گفتگو تھی, کیا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں یہ رکھی نہیں گئی؟ اور کیا اس میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ وہ ڈونلڈ لو اس کو کہہ رہا ہے اسد مجید کو کہ عمران خان کو اگر آپ نہیں ہٹاؤ گے تو تمہارے ملک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, اور اگر تم نے اس کو ہٹا دیا تو ہم سب کچھ معاف کر دیں گے. کیا یہ سائفر کے اندر نہیں تھا جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں آیا سامنے؟ اور کیا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے یہ کہا نہیں کہ امریکہ سے پروٹیسٹ کرو, ڈیمارچ کرو, ان کو کہو کہ تمہارے ملک میں مداخلت کر رہے ہو؟ تو جب یہ سارا سچ ہے, یہ کہنا کہ جناب یہ کوئی ڈرامہ تھا, یہ ملک کی توہین ہے, یہ عمران خان کی توہین نہیں ہے. کہ کیا مجال ہے کسی ملک کا ایک چھوٹا سا سرکاری آفیسر امبیسڈر کو کہے کہ جناب اپنے وزیر اعظم کو ہٹا دو؟ کبھی سنا یہ ہوتا ہوا؟ میں نے کبھی نہیں سنا, کیونکہ کسی کی جرت نہیں ہے کرنے کی. اور پھر اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے, ملک سے ہوا کیا ہے؟ جب ظلم و ستم کے کوہے گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے, ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی, اور اہل حکم کے رخ پہ جب بجلی کڑکے گی, ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. اچھا جی, اب ذرا یہ تھوڑا سا آپ کے سامنے میں اعداد و شمار لے کے آ رہا ہوں کہ کدھر پاکستان تھا مارچ میں جب عدم اعتماد کی انہوں نے ٹیبل کیا اسمبلی میں, اور کدھر آج ہے. 7 مہینے میں جو پاکستان ہوا, جو اس سے ہوا, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ 5.7 2021 میں پاکستان بڑھ رہا تھا آگے, اور 6% 22 میں بڑھا تھا. 17 سال کے بعد یہ پاکستان سب سے تیزی سے ہماری اکانومی آگے بڑھ رہی تھی. ہمارا جو زراعت تھے 4.4%, وہ بھی 17 سال میں سب سے زیادہ. انڈسٹری 10.7%, اور لارج سکیل مینوفیکچرنگ 7.2, یہ بھی 17 سال میں سب سے زیادہ. ہماری ایکسپورٹس 32 ارب ریکارڈ, ریمیٹنسز 31 ارب ریکارڈ, ہمارے ٹیکس 6,1500 ارب روپیہ آل ٹائم ریکارڈ. اور جو مہنگائی تھی ہمارے دور پہ, جس کو کہتے ہیں کنزیومر پرائس انڈیکس CPI, وہ 12.2 تھا, اور سینسٹیو پرائس انڈیکس جو مہنگائی تھی وہ 14% تھی. اب جب سے یہ آئے ان کی SPI
ہمارے دور میں تھی 14%، ان کے دور میں گئی ہے 45%۔ 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی 7 مہینے میں ہوئی ہے، اور جو CPI ہے وہ 27%۔ ہمارے دور میں 12